اگر رہنمائی چاہے تو اللہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا. مطلب ہے کہ جس کے دل میں کجی ہے، خرابی ہے نا، یا قرآن مجید کی بات کو سمجھنے کے بجائے اپنی بات کو خواہ قرآن مجید سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا آدمی گمراہ ہوتا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ گمراہ ہم کسے کرتے ہیں؟ جو فاسق ہیں، جو ظالم ہیں نا، جو گناہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں علم سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، علم سے کوئی مغرور ہو جاتا ہے، دولت سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی عیش و عشرت کا شکار ہو کر برباد ہو جاتا ہے. اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یضل بہ کثیروں ویہدی بہ کثیرا. بہت سوں کو ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، بہت سوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں. جو کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ متقی تو خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے. قرآن اگر اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. قرآن تو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہونا چاہیے جو کہ پہلے سے گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے. قرآن مجید کی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ رکھ کے سمجھنا ہوگا. جیسے ایک جگہ فرمایا گیا ھدی للعالمین، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ. اور یہاں آپ نے جو آیت کوٹ کی، جو الف لام میم میں ہی آتی ہے شروع میں، کہ ھدی للمتقین، قرآن مجید تقوی اختیار کرنے والوں کو ہدایت دینے والی کتاب. مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ بیسک کوالٹی تقوی کی، خوف خدا کی، خدا کے احترام کی اور قرآن مجید سے کچھ پانے کی اگر آپ کے اندر صفت نہیں ہے، آپ صرف اس کا یوں ہی کچھ مطالعہ کر لینا چاہتے ہیں یا اس سے کچھ ٹیڑے درائل لینا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید آپ کے لیے مفید نہیں. آپ تقوی کی راہوں پہ، اللہ کی راہوں پہ چلنا چاہیں تب قرآن مجید آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگا. گویا ایسی ہے جس طریقے سے بارش جی ہوتی ہے، بادل سے پانی برستا ہے، لیکن ہر زمین کے لیے مفید نہیں ہوتا. دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. صحیح. تو قرآن سے استفادے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دل کی جی. زمین زرخیز ہو. بہت بہت شکریہ. میں اسی کے ساتھ آج کے دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم کرتا ہوں. ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں، اور خطوط میں آپ اپنے ایڈریسز صاف صاف لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم فوری طور پر ان کے جوابات دینا چاہتے ہیں. خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. نوائے سروش. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر ترجمہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. گر فردوس بروئے زمین است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. نوائے سروش. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم ناظرین، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ نبی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے مختلف قوموں اور قبائل کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن سمجھ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے متلاشی تھے، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس نبی رحمت کے ذریعے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. آج میرا موضوع سخن ہے اتحاد، وقت کی اہم ضرورت. محترم ناظرین، اسلام جو ایک کلمہ لے کر آیا، جو ایک منہج اور ایک قرآن لے کر آیا، جو ایک طریقہ لے کر آیا، تمام تمیزات، تمام رنگ و نسل، زبان اور زمین اور جتنی بھی تفریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا اور پوری انسانیت کو ایک پرو میں جوڑنے کے لیے آیا. آج اس اسلام کے ماننے والے، آج اس دین کے ماننے والے اتنے مذاہب اور افکار میں، اتنے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں کہ تعجب کرتا ہے کوئی دیکھ کر، کیا یہ وہی دین ہے؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کئی لوگوں کو ایک جا کر چکا تھا، کئی دشمنوں کو دوست بنا چکا تھا؟ محترم ناظرین، آپ اگر اسلام کی تعلیمات پر غور کریں، اس کی تاریخ کو غور کریں اور آج کے حال کا ماضی سے تقابل کریں، دونوں کے درمیان فرق محسوس کریں، تو دیکھیں گے کہ آسمان و زمین کا یہ فرق کہاں سے آ گیا. کیا یہ وہی دین نہیں؟ کیا یہ وہی قرآن نہیں جس نے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کو ایک بنا دیا تھا؟ کیا یہ وہی اسلام نہیں؟ کیا یہ وہی نبی رحمت کی تعلیمات نہیں جس کی وجہ سے کالے اور گورے کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا؟ لیکن آج کیوں؟ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، اس کے خون کا متلاشی ہے، اس کے جان و مال کا متلاشی ہے، اور یہ سب کچھ دین سمجھ کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اپنے رسول کو خوش کر رہا ہوں. اگر ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے تو منہ پھیر لے، اعراض کر لے. آج یہی وہ اختلافات ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان، جن کی تعداد کروڑوں سے ملتی جلتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو دشمن ہیں ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں. سمندر کے جھاگ کے برابر ہماری حیثیت ہو گئی، اس ہوا کے مانند، اس ذرے کے مانند جس کو ایک پھونک سے پھونک دیا جائے تو ختم ہو جائے. تو یہ حیثیت، یہ کمزوری کہاں سے آئی؟ یہ سب اسی وجہ سے کہ آج ہم
اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں بانٹ چکے ہیں، مختلف قسموں میں اور جماعتوں میں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے۔ کیا اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے یہ جائز قرار دیتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں، یہ دین وہ دین ہے جو تمہیں بار بار کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی کی رسی کو تم سب لوگ مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم لوگ دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان اس نے جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کی بنا پر تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو آج یہ تعلیم ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقوں میں بانٹ دیے، اے محمد آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرهم الى الله، بے شک ان کا مسئلہ، ان کے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے برات کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو لوگ دین کو مختلف چیزوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، تم لوگ مشرکین میں سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے۔ ہر جماعت، ہر شیعہ، ہر قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل وہ صحیح ہے، وہ اپنے اعمال سے بالکل خوش ہیں۔ کیا امت مسلمہ کا آج یہ حال نہیں؟ مشرکین کی صفت تفرق اور اختلاف بتائی گئی ہے، مشرکین کا شیوا بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے بارے میں بتایا، ان مشرکین کے بارے میں بتایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ ایک ساتھ ہیں، وہ قلوبهم شتى، ان کے دل تو بالکل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، یہود کہنے لگے کہ عیسائی کا کوئی مذہب نہیں، عیسائی کسی سچے دین پر نہیں، عیسائی کسی بنیاد پر نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور نصارہ کہنے لگے کہ یہود کی کوئی حقیقت نہیں، ان کا کوئی دین سچائی پر مبنی نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس جو آسمانی کتاب ہے اس کتاب کی یہ تلاوت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتارا، ہم آج اس کتاب کو پڑھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
یہ ایک دوسرے کی گریباں پکڑ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، جبکہ پورا کفر اپنے تمام لشکر کے ساتھ، اپنے تمام اختلافات کے باوجود ہم مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف ایک زباں ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف متحد ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے۔ تو میرے محترم مسلمانوں، کیا اسلام ایک ملت نہیں؟ کیا مسلمان ایک قوم نہیں؟ کیا مسلمانوں کے درمیان آپس میں ان تمام اختلافات کو دور رکھ کر یکجا ہونے کا وقت نہیں آیا؟ جی ہاں، اختلافات اس دنیا کی فطرت ہے۔ اختلاف ہونا، آپس میں نظریات میں اختلافات ہونا، سوچ و بچار میں اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اختلاف کے لیے پیدا کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک قوم بنا دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں اختلاف ہرگز نہیں کرتے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن یہ اختلافات اس لیے اس دنیا میں رکھے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے۔ ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے جیسا ہو، میرا رنگ آپ کے رنگ کے جیسا ہو، میری زبان آپ کی زبان جیسا ہو۔ شروع ہی سے لے کر آخر تک اس دنیا میں اختلافات ہی اختلافات ہیں۔ اس دنیا کی فطرت اختلاف ہے، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ہمارے لیے جو کلیات عطا کیے گئے ہیں، جو قواعد عطا کیے گئے ہیں، جو محبت کے سرچشمے عطا کیے گئے ہیں، جو آپس میں رحم دلی، شفقت و محبت کے طور طریقے ہم نے اللہ کی کتاب اور سنت کے رسول میں پائے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرتے تو تمام اختلافات ختم ہو جاتے، ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے، یہ دشمنی اور نفرتیں ہمارے درمیان ختم ہو جاتی۔ محترم ناظرین، آج دعوت کے میدان میں مختلف جماعتیں ہیں، فقہی مسائل میں مختلف نظریات ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی فلاح ہے، کوئی فلاح ہے۔ سب یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کو آخری رسول تسلیم کرتے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی طرف قبلہ بنا کر متوجہ ہیں، قرآن کو اپنا دستور سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں؟ ایک دوسرے سے ملے تو منہ پھیر لے، سلام تک کی گنجائش نہیں۔ وہ آداب و احترام جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ محترم سامعین، کیا صحابہ میں اختلاف نہیں تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بہترین جماعت جن کی صحبت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کیا تھا، کیا ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا؟ کیا ان کے درمیان آپس میں فقہی مسائل میں اختلاف نہیں تھے؟ کیا ان کے سوچ و بچار میں اختلاف نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ قریظہ کے موقع پر بنو قریظہ پر جب حملہ کرنا تھا، ان کی بے حدی اور بے وفائی اور دھوکہ دینے پر اللہ کے حکم سے ان کو محاصرے کا حکم دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا
کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے بلکہ بنو قریظہ میں پڑھے، بنو قریظہ جا کر پڑھے۔ صحابہ جانے لگے، وقت بالکل کم تھا۔ کچھ صحابہ نے دیکھا کہ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اپنے راستے میں نماز پڑھ لی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھیں، ہم وہیں پڑھیں گے۔ وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی۔ اختلاف، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا اور دونوں کی تعریف کی۔ کیا آپس میں انہوں نے اپنی الگ جماعتیں بنا لی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو نماز سفر کی حالت میں قصر نہیں کرتے تھے، پوری کی پوری نماز پڑھتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو قصر کرتے تھے۔ لیکن کیا ان صحاباؤں کے درمیان، ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان اس وجہ سے اختلاف ہوا؟ اس سبب سے کوئی اختلاف ہوا؟ کیا انہوں نے الگ الگ پارٹیاں بنا لی؟ ہرگز نہیں۔ کچھ صحابہ تھے جو رمضان میں سفر کی حالت میں روزے رکھتے تھے، جبکہ ان کو رخصت تھی کہ وہ روزہ چھوڑیں اور بعد میں روزہ رکھ لیں، لیکن کچھ صحابہ اس رخصت کو لیتے ہوئے رمضان میں روزہ سفر کی حالت میں بھی رکھتے تھے۔ کیا اس کی وجہ سے اختلافات ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ اس سے پہلے، جو تم لوگوں سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، ان لوگوں نے جو آپس میں اختلاف کیا، اپنی شرارت، اپنی بغض و عناد، اپنی مستی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اپنی مستی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، ظلم کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا۔ آپس میں علمی اختلاف اگر قرآن و حدیث کی بنا پر ہو، اگر دونوں کی گنجائش ہو، تو ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک دوسرے پر قدغن لگانے کی ضرورت نہیں، داغ اور دھبے لگانے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کو حق سمجھتا ہے اس پر وہ عمل کرے، ایک دوسرے کو انکار نہ کرے، ایک دوسرے کو کافر نہ ٹھہرائے، ایک دوسرے کو بدعتی نہ ٹھہرائے، جہاں تک قرآن و حدیث میں اس کے دلائل ملتے ہیں۔ جی ہاں، آج اگر ہم اس سرزمین میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی عزت کو دوبارہ لوٹا سکتے ہیں، اپنے شرف کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے، جو بھی اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول تصور کرتا ہے، یہ ایک اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے، ان تمام مسلمانوں کو چاہیے، ان تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائے۔ جی ہاں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، ہم مالکی بھی ہیں، ہم حنبلی بھی ہیں، ہم جماعت اسلامی بھی ہیں، ہم تبلیغی جماعت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ہم بالکل یکجا ہیں، ہم بالکل متحد ہیں۔ ہم ایک ہاتھ میں اپنے دوسرے بھائیوں کو ملا کر دفاع کریں گے، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ میں آج اس منبر سے، اس محترم مقام سے تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا شیوا بنائیں کہ ہم ملی مسائل میں، قوم کے مسائل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جہاں قرآن پر حملہ ہو رہا ہو، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو، ہم تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم تمام مسلمان ایک ساتھ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، ضرورت کے موقع پر اس کو رسوا نہیں کرتا،
اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں. المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مثال ہے، ایک عمارت کی مثال ہے. یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے مل کر ایک دوسری عمارت کو سہارا دیتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں. مثل المؤمنین، مسلمانوں کی مثال، فی توادہم و تراحمہم، ان کے آپس میں محبت اور آپس میں رحمت میں ایک ایسی مثال ہے، کالجسد الواحد، ایک بدن کی مثال ہے، ایک جسم کی مثال ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر جسم کا ایک حصہ، اگر جسم کا ایک ٹکڑا کسی بیماری سے شکایت کرنے لگے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. محترم بھائیو، آج سوچیں کہ ہم مسلمان کیا واقعی ایک بھائی ہیں؟ کیا واقعی ہم ایک جسم جیسے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایک عمارت جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں. آج ہمارے جسم کا ایک عضو کاٹا جا رہا ہے تو دوسرا عضو، بدن کا دوسرا حصہ بالکل مزے کر رہا ہے، اس کی تکلیف میں ہرگز شریک نہیں ہو رہا ہے. آج جسم کا ایک ٹکڑا بیماری اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی اپنے دوسرے حصے کو ہرگز کوئی فکر نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. محترم بھائیو، یہ اجتماعی شعور جو ہم نے کھو چکے ہیں، یہ اجتماعی احساس، یہ ملی اور قومی شعور جو ہم سے غائب ہو چکا ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ مہلک بیماری ہے. اگر ہم اس مصیبت سے ہم اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کریں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور اس اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ وہ نشانی ہے جو کسی امت اور کسی قوم کے ختم ہونے کی اور زوال ہونے کی نشانی ہے. اگر آج ہم اپنے آپ کو سنبھالنے نہ پائیں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، ان تمام اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی نہ سمجھیں، وہ وقت دور نہیں، وہ زمانہ دور نہیں جب تمام کے تمام تم لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جماعت کے رؤساء اور امراء، میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں التجا کرتا ہوں، اللہ تعالی کے واسطے، اللہ تعالی کے دین کے واسطے، ان مظلوم اور کمزور لوگوں کی بنا پر، یہ کمزور عورتیں اور کمزور بچوں اور بوڑھوں پر رحم کریں، آپس میں مل جائیں، آپ لوگ ایک ہو جائیں، اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں. کہیں ایسا نہ ہو ہماری یہ دوری، ہماری یہ دشمنیاں، ہماری آپس کی یہ ناچاکیاں پوری امت کو لے کر ڈوب جائے، پوری امت کو ختم کر دے. پھر آخر قیامت کے دن تم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے لیے قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے اندر اتفاق کے وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو برداشت کر پاؤ؟ محترم سامعین، ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، اگر ہمارے لیے کوئی حل ہے آج کے اس زمانے میں، تو یہی ایک حل ہے کہ ہمارے تمام اختلافات کے باوجود ہم ایک زباں ہوں، ملی مسائل میں متحد ہو جائیں، قومی مسائل میں یکجا ہو جائیں. جہاں پر تمام قوم پر، تمام ملت پر آنچ آ رہی ہے، تمام امت کا مسئلہ ہے، تو ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں کہ ہم سب مل کر ایک زباں ہو کر ان حالات کا مقابلہ کریں. ان فرقہ بندوں کا، جو لوگ فرقے کے آگ میں پوری قوم کو دھوکنا چاہ رہے ہیں، پوری قوم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک زباں ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر یہ نعرہ لگائیں کہ ہم جہاں بھی ہوں، جیسے بھی افکار کے حامل ہوں، ہم مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے بالکل ہم تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، اسلام کا بلند و بالا کرے،
تمام دنیا کے لیے یہ دین رحمت بن جائے. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.